بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بی ایم آر ٹی وی کے ناظرین، زلزلے کے بعد افغانستان میں نیا بحران پیدا ہو گیا ہے۔ پڑوسی برادر اسلامی ملک افغانستان گزشتہ 40 برسوں سے بحرانوں کی لپیٹ میں ہے۔ روسی حملے اور قبضے نے اس ملک کو تباہی کے دہانے پر پہنچایا تھا کہ امریکہ اپنی اتحادیوں سمیت اس پر چڑھ دوڑا اور باقی کسر پوری کر دی۔ اس دوران لاکھوں افغان شہید، زخمی اور بے گھر ہوئے۔ 2020 میں ایک معاہدے کے تحت امریکہ نے 20 برس بعد افغانستان سے انخلا کیا، لیکن اس کے بعد اقتصادی بحران نے سر اٹھایا، کیونکہ طالبان کی حکومت کو ابھی تک کسی نے تسلیم نہیں کیا، جبکہ امریکہ بہادر نے افغانوں کے مرکزی بینک میں رکھے 7 ارب ڈالر بھی ہڑپ کر لیے۔ طالبان حکومت قائم ہونے کے بعد بہت سے ممالک نے امداد بھی بند کر دی، جس سے انسانی اور اقتصادی بحران مزید شدت اختیار کر گیا اور غربت عروج پر پہنچ گئی۔ اب بدھ کی شب تباہ کن زلزلے نے افغانستان کے کئی علاقوں کو ملیہ مٹ کر کے رکھ دیا، جس سے حالات مزید بدتر ہو گئے۔ چونکہ زلزلہ رات کو آیا اور متاثرہ علاقے زیادہ تر دیہات میں ہیں، جہاں مٹی کے کچے مکانات ہیں، اس لیے جانی نقصان زیادہ ہوا۔ زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں موجود عینی شاہدین سنگین صورتحال بیان کرتے ہیں۔ وہاں موجود ایک صحافی کا کہنا تھا کہ آپ جس گلی میں بھی جاتے ہیں، آپ کو وہاں لوگ اپنے پیاروں کی موت کا ماتم کرتے سنائی دیتے ہیں۔ طالبان حکام کا کہنا ہے کہ متاثرین کی تلاش کا کام مکمل کر لیا گیا ہے، تاہم متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری ہے۔ ناکافی وسائل کے سبب یہ کام بہت مشکل ہو گیا ہے اور بہت سے علاقوں تک ابھی بھی رسائی نہیں ہو پائی۔ حکام کے مطابق متاثرہ علاقوں میں موسلادھار بارشوں اور وسائل کی کمی کی وجہ سے امدادی کارروائیوں میں کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ اس ناگفتبہ بہ صورتحال کو بیان کرتے ہوئے طالبان کے ایک سینئر اہلکار کا کہنا ہے کہ حکومت مالی طور پر لوگوں کی اس حد تک مدد کرنے سے قاصر ہے جتنی مقدار میں اس کی ضرورت ہے۔ انہوں نے اس مشکل وقت میں بین الاقوامی برادری سے امداد کرنے کی اپیل کی۔ طالبان کے سینئر رہنما کا کہنا ہے کہ امدادی ایجنسیاں، پڑوسی ممالک اور عالمی طاقتیں اس وقت بھی مدد کر رہی ہے، تاہم اس امداد کو بہت زیادہ بڑھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ایک تباہ کن زلزلہ ہے جس کا تجربہ ملک گزشتہ کئی دہائیوں میں نہیں کیا۔ ادھر اقوام متحدہ کے سربراہ کا کہنا ہے کہ ان کا ادارہ اس تباہی کے حوالے سے مکمل طور پر متحرک ہو چکا ہے۔ اقوام متحدہ کے سربراہ کا کہنا ہے کہ ان کا ادارہ اس حوالے سے مکمل طور پر متحرک ہو چکا ہے۔ اقوام متحدہ کے حکام نے بتایا ہے کہ صحت سے متعلق ٹیمیں طبی ساز و سامان، خوراک اور ہنگامی طور پر رہائش کا انتظام کرنے کے لیے دیگر سامان زلزلہ زدہ علاقے کی جانب روانہ کر چکا ہے۔ 6.1 کے اس تباہ کن زلزلے سے 1000 سے زائد افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، جبکہ زخمیوں کی تعداد بھی ہزاروں میں ہے۔ کئی خاندانوں کے سارے افراد زلزلے کے نظر ہو گئے ہیں۔ زلزلے سے مٹی سے بنے بہت سے مکانات تباہ ہو گئے ہیں، جس کے ملبے کے تلے نیچے اب بھی نامعلوم تعداد میں افراد موجود ہیں۔ مشرقی صوبہ پختیا سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ اس کے قرب و جوار کے علاقوں میں کئی دیہات تباہ ہو گئے ہیں، جبکہ انفراسٹرکچر بھی بری طرح متاثر ہوا ہے، اس لیے رابطوں میں بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ گزشتہ 2 دہائیوں کے بعد ملک میں آنے والے یہ مہلک ترین زلزلہ ہے، جو طالبان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ زلزلے کا مرکز خوست شہر سے تقریباً 44 کلومیٹر فاصلے پر تھا، تاہم اس کے جھٹکے پاکستان اور بھارت میں بھی کئی علاقوں تک محسوس کیے گئے۔ اقوام متحدہ کا ایک رپورٹ کے مطابق گزشتہ دہائی کے دوران افغانستان میں زلزلوں سے 7000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ زلزلے سے سالانہ اوسطاً 560 اموات ہوئی ہے۔ رواں برس جنوری میں بھی ملک کے مغرب میں یک کے بعد دیگر آنے والے زلزلوں میں 20 سے زائد افراد اور سینکڑوں مکانات تباہ ہو گئے تھے، مگر حالیہ زلزلے کی شدت ان سب سے زیادہ ہے۔ اتنے بڑے پیمانے پر تباہی کے بعد عالمی برادری کو انسانی بنیادوں پر افغان عوام کی مدد کرنی چاہیے، لیکن زبانی کلامی دعووں کے سوا عملاً کچھ ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ پاکستان جو خود معاشی مسائل کا شکار ہے، مشکل کے اس گھڑی میں اپنے افغان بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑا ہے،
ریسکیو ٹیموں کے ساتھ امدادی سامان کی کئی ٹرک روانہ کر دیے گئے ہیں۔ پاکستان کے نمائندہ خصوصی برائے افغان محمد صادق کا کہنا ہے کہ زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں امدادی سامان، خاص کر خوراک اور ادویات پہنچانے کا عمل جاری ہے۔ ہمارے ہیلی کاپٹرز، ایمبولینس اور ریسکیو ٹیمیں متاثرین کی مدد کر رہی ہے۔ 2 سرحدی گزرگاہیں، انگور اڈہ اور غلام خان کو کھول دیا گیا ہے تاکہ زخمیوں کو پاکستان کے اسپتالوں میں آسانی کے ساتھ منتقل کیا جا سکے۔ لیکن نقصان جس پیمانے پر ہوا ہے، اس کے پیش نظر یہ امداد نہ ہونے کے برابر ہے۔ افغانستان میں صحت کا نظام اس سانحے سے پہلے بھی بری طرح متاثر تھا۔ ادویات کی اب مزید قلت پیدا ہو گئی ہے اور زخمیوں کا علاج و معالجہ بڑا مسئلہ بن گیا ہے۔ اب امریکہ کو بھی چاہیے کہ طالبان سے دشمنی کی سزا افغان عوام کو نہ دے۔ اس قدرتی آفات کے بعد افغانستان کے $7 ارب جو اس نے دبا رکھے ہیں وہ جاری کر دیں، بلکہ اس سے علاوہ بھی دست و تاوان بڑھائیں۔ تاہم دنیائے کفر سے کوئی گلہ نہیں، افسوس مسلم ممالک پر ہوتا ہے۔ 2020 میں اسرائیل میں تباہ کن آگ پھیلی جس پر عربوں سمیت کئی مسلم ممالک مدد کو دوڑ پڑے۔ ان کے جہاز آگ بجھانے میں مصروف نظر آئے۔ پھر نیپال میں زلزلہ آیا تو بھی سب کو انسانیت کی یاد ستانے لگی۔ اچھی بات ہے کہ مذہب و نسل سے بالاتر ہو کر انسانیت کی خدمت کی جائے، لیکن جسے امداد کی سخت ضرورت ہو اور وہ اپنا مذہبی بھائی بھی ہو تو مسلم ممالک کی ذمہ داری دو چند ہو جاتی ہے۔